میرا سوال یہ ہے کہ سگریٹ کا کام کرنا ایز اے ڈسٹریبیوٹر کیا وہ جائز ہے؟ سگریٹ کا کام کرنا ایز اے ڈسٹریبیوٹر کیا اس کی کمائی سے بندہ نیک کام بھی کر سکتا ہے، جیسے مدارس کو چلانا، مساجد کو بنانا، یا اپنے بیوی بچوں کو خرچ کرنا، کیا اس کی کمائی حلال ہے یا ناجائز ہے؟ جزاک اللہ۔ سگریٹ کی آمدن مکروہ ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں ہے، کیونکہ سگریٹ کا جو تمباکو ہے نا وہ صحت کے لیے نقصان دہ، لیکن فوری اور یقینی نقصان نہیں ہوتا، اس کا ٹائم لگتا ہے۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری صحت کو نقصان دیتی ہیں لیکن لانگ ٹائم میں جا کے، تو اس لیے حرام کا جو جتنی حرام ہوگی تو اس کا درجہ اتنا ہی ہے۔ تو اب ایک خودکشی ہوتی ہے، آپ کھمبے سے لے جا سے چپک گئے، وہ تو 100% حرام ہے۔ ایک خودکشی ہوتی ہے کہ آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں اور آپ پھر بھی مٹھائی سے پرہیز نہیں کر رہے، تو اس کو وہ حرام تھوڑی کہا جائے گا جو کھمبے سے چپکنے والے کو کہا جائے گا، اس کو یہ کہا جائے گا مکروہ ناپسندیدہ۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کا پیٹ بھر گیا اور آپ کو پتا ہے مزید ایک نوالا کھاؤں گا صحت کو فائدہ نہیں ہوگا، یہ نوالا بھی حرام ہے، لیکن یہ حرام اس درجے میں نہیں ہے، کراہت ہے، ناپسندیدہ کے درجے میں مکروہ ہے۔ تو ایسے ہی سگریٹ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس کی آمدن بھی ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، حرام نہیں کہہ سکتے ہم اس کو، ہماری رائے یہی ہے اس بارے میں۔ چرس کی آمدن حرام ہے، ہیروئن کی آمدن کیا ہے؟ حرام۔ تو چرس اور سگریٹ میں کوئی فرق تو ہوگا نا، ہیروئن اور سگریٹ، تو اس لیے ہم مشورہ یہی دیتے ہیں کہ سگریٹ کا کام نہ کرو آپ۔ باقی کوئی کر رہا ہے تو اس کی آمدن کو حرام نہیں کہا جائے گا، ناپسندیدہ ضرور کہا جائے گا۔ حدیث میں اور بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو شریعت نے ناپسندیدہ کہا ہے، لیکن پھر بھی نبی نے اس کو حرام نہیں سمجھا، جیسے حجامہ، یہ جو خون نہیں نکالتے، اس کی اجرت کو نبی نے پسند نہیں کیا، لیکن آپ نے اس کی اجرت دی ہے۔ پسند کیوں نہیں کیا؟ یہ کام ہر وقت جو حجامہ کرنے والا، آپ دیکھو لوگوں کی کمیزیں اتار کے بیٹھا ہوا ہوگا، کپ لگا کے خون نکال رہا ہے، گندگی میں ملوث ہونا پڑتا ہے۔ ایک ایسا پیشہ ہے جو ایک سلیم الطبع آدمی کو اچھا نہیں لگتا۔ کہیں آپ رشتہ لینے کے لیے جاؤ، آپ کیا کرتے ہو، لڑکی والے پوچھے میں حجامہ کرتا ہوں، ایک دم ان کے دماغ میں آئے گا کمیزیں اتار کے لوگوں کے کیا لگاتا ہے۔ ایک تو ڈاکٹر کبھی کبھار یہ کام کر رہا ہوں نا، کرتا ہی یہی ہے، کپ لگا کے خون نکالتا ہے، پھر بلیڈیں لگاتا ہے، پھر دوسرے کی کمیز اتارے گا، خون نکالے گا۔ اور آسان، بغلیں صاف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے لوگوں کی؟ بولو نا، لوگوں کی بغلیں صاف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے نا بھائی، اس میں ناجائز والی صدر میں تھوڑی داخل ہے۔ اب آپ نے ادارہ کھول لیا، دکان کھول لی کہ میں صرف بغلیں صاف کروں گا لوگوں کی، کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل آمدن حلال ہے، لیکن پسندیدہ کہلائے گی؟ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے، آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سائنٹسٹ ہے، ٹماٹر بیچتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات، بغلیں صاف کرتا ہے لوگوں کی، ایک دم ذہن میں کیا آئے گا، بھائی یار ہر وقت گھسا رہتا ہوگا اندر لوگوں کی نا، گند میں گھسا رہتا ہوگا۔ تو ایسے ہی جو ہر وقت حجامہ ہی کو پیشہ بناتے ہیں، تو نبی نے اس عمل کو پسند نہیں کیا، اس کی اجرت کو سخت قرار دیا ہے، لیکن پھر بھی جس نے نبی کا حجامہ کیا آپ نے ان کو اجرت دی ہے۔ تو کچھ چیزیں حرام نہیں ہوتی لیکن وہ قابل تعریف نہیں ہوتی۔ اور آسان مثال دیکھو، لوگوں کے گٹر صاف کرنے والی کمائی جائز ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ بن جاؤ، میں لوگوں کے گٹر صاف کروں گا جی، کماؤں گا، ٹھیک ہے بھائی جائز ہے، لیکن کوئی آپ سے مشورہ لے گا تو لوگ کیا کہیں گے، یار کوئی اور کام کیوں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اتنا رسوا کر رہا ہے کہ ان کی گندگی تو اٹھا رہا ہے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عزت دار بنایا، تو کام بھی کون سے کرو، عزت والے۔ میں جب یہاں آیا نا تو کسی نے مجھے کہا ہمارے یہاں مردہ نہلا دو، میں نے کہا میں مردے نہلانے کا کام نہیں کرتا، میں مردے نہلانے کا کام، میں نے صرف اپنے والد کو غسل دوں گا، اپنے قریبی کوئی ریلیٹو ہوگا اس کو غسل دوں گا، یا اپنا دوست ہوگا نا جگری، اس کے باپ کو میں دوستی یاری میں غسل دے دوں گا، میں اس کو پروفیشن نہیں بناؤں گا۔ جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا جو مردوں کو غسل دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، لیکن بھائی میں نے کہا میں اپنے آپ کو کیوں، اللہ نے مجھے ٹوٹی پھوٹی عزت دی، میں اچھے خاندان میں پیدا کیا، میں اس قابل نہیں ہوں، میرے اعمال اس قابل نہیں ہے، لیکن میں اپنے آپ کو لوگوں میں کیوں ذلیل کروں بھائی، میں اپنی ویلیو لوگوں کی نظروں میں کیوں گراؤں؟ مردے نہلا کے جو مردہ ہو رہا ہے، تو ایک مولوی صاحب سے میں نے یہ کہہ دیا بھائی میں یہ کام نہیں کرتا، وہ غصے ہو گئے، کہہ رہے یہ ثواب نہیں ہے مردے نہلانا۔ میں نے کہا ثواب ہے تو جس کا باپ مرا ہے اس کے بیٹے کے لیے ثواب ہے یہ، کہہ رہے نہیں یہ تو انسانیت کی خدمت ہے۔ میں نے کہا بھائی انسانیت کی خدمت تو یہ بھی ہے کہ پھر آپ لوگوں کے گوں بھی اٹھاؤ، جا کے کسی کا گٹر بند ہو جاتا ہے آپ جا کے صاف کرو، کہتے ہیں آپ کو تو وہ آتا نہیں۔ میں نے کہا میں سیکھ بھی بھنگیوں سے سیکھ سکتا ہوں میں یہ کام، میں کیوں مردے نہلاؤں بھائی لوگوں کے لے جا کے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ سنت طریقے کے مطابق لوگوں کو نہلانا آتا نہیں ہے اس لیے آپ نہلائیں۔ تو میں نے کہا سنت طریقے کے مطابق نہلانا آتا نہیں ہے تو میں نہلانا سکھانا میری ذمہ داری ہے، کوئی میرے پاس آئے کہ میں نے مردہ نہلانا ہے، سنت طریقہ کیا ہے میں اس کو بتا دوں گا، یہ میرا کام ہے، نہلانا میرا کام نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ پہ غسل فرض ہوا، آپ کی شادی تھی، صبح آپ نے غسل کرنا تھا، رخصتی ہو گئی، اب صبح آپ نے غسل کرنا ہے، اب آپ کو غسل فرض کیسے کیا جاتا ہے آپ کو آتا نہیں ہے، آپ مجھے فون کر کے فرض غسل کا طریقہ پوچھو گے، میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، یہ میری شرعی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر آپ کو آ کے مجھے نہلا بھی دیں تو میں نہلاؤں گا آپ کو، آپ 1 کروڑ روپے بھی دو گے نا، صاحب سنت کے مطابق مجھے نہلا دیں، اور میں نے یہاں سے یہاں تک وہ باندھا ہوا ہے سطر نظر نہیں آئے گا، میں پھر بھی نہیں نہلاؤں گا، چاہے 1 کروڑ کیا 10 کروڑ بھی دو، میں کہوں گا بھائی میری 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی، آج اس کو نہلانے جا رہا ہوں، آج اس کو۔ تو ایسے ہی جب مر جائے گا تو میں کیوں نہلاؤں بھائی، جو اس کی اولاد ہے وہ نہلائے نا اس کو، اگر اس کو سنت طریقہ نہیں آتا تو سنت طریقہ بتا دوں گا میں۔ تو یہ مردے نہلانا، اب علماء بعض یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بھائی، یہ علم والوں پہ سوٹ نہیں کرتے۔ آپ اپنی دیکھو، اسلام میں سب سے پہلے جان کی حفاظت، اس کے بعد سب سے پہلے عزت کی حفاظت ہے، مال اس کے بعد ہے۔
اس کے بعد مال کی حفاظت ہے, حفظ جان اور ناموس یعنی عزت کی حفاظت, اور اس کے بعد مال کی حفاظت ہے. عزت پہلے ہے, پیسہ بعد میں ہے. تو اس لیے وہ چیزوں کو پیشہ مت بناؤ جن میں انسان کی عزت ختم ہوتی ہے, تو وہ نہیں بنانے چاہیے, اس کو نہیں کرنا چاہیے وہ کام انسان کو. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں عزت جاتی نہیں ہے, لیکن بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت نہیں ہو رہی, وہ تو پھر بیوقوفوں کے تو معیار ہی الگ ہوتے ہیں نا. اب جو ٹھیلا لگا رہے ہیں, ٹماٹر بیچ رہے ہیں, یہ کوئی توہین کا کام نہیں ہے, بزنس کر رہا ہے اپنا ٹھیلا اپنا, اس میں اگر اس کو کوئی حقارت سے دیکھتا ہے تو دیکھنے والا برا ہے, لیکن گندگیاں صاف کرنا لوگوں کی, تو یہ کام مجبوری میں کسی بیچارے کا کوئی رسک نہیں ہے, وہ تو ایک مجبور ہے. بھیک مانگنے سے اچھا ہے, میں بھنگیوں کو بری نیت سے نہیں دیکھتا, بھیک مانگنے سے اچھا ہے کہ گٹر صاف کر کے کما لیتے ہیں, بھیک مانگنے سے کروڑا گنا بہتر ہے. اب ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا جائز ذریعہ ہے کمانے کا تو بھائی مردے کو آپ مت نہلاؤ, اس کو آمدن اور پیشہ مت بناؤ. میں طلبہ کو بھی منع کرتا ہوں. اچھا بات سے بات نکلتی ہے, ایک طالب علم کو میں نے پوچھا بیٹا تمہاری ذریعہ آمدن کیا؟ کہہ رہا میں شادی کر رہا ہوں. میں نے کہا تمہاری ذریعہ آمدن کیا؟ کہہ رہے میری ذریعہ آمدن کیا ہے, مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوں. مت کرو. کہہ رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی یار, یہ تو جائز ہے. میں نے کہا جائز ہے, طالب علم پہ یہ کام سوٹ نہیں کرتا. پھر میں نے اپنے میں نے کہا میرے تو 4 شادیاں ہیں نا, کتنے لوگوں نے مردانہ قوت کے سلسلے میں مجھ سے رابطہ کیا ہوگا, آپ کی سوچ ہے. میں اگر یہ بزنس کرنا چاہتا کھرب پتی ہوتا, میں سمجھ رہے ہو, کھرب پتی ہوتا میں نے کہا میں نے کیوں نہیں کیا, اس لیے کہ یہ چھاپ ہی غلط ہے یار, ہم کیا بیچ رہے ہیں لوگوں کو مردانہ. میں نے کہا یہ ہمارے جو علم کی طرف ہماری نسبت ہے, ہم کوئی عزت دار نہیں ہے, ہمارے اعمال کیا ہے ہمیں پتہ ہے, لیکن علم کی طرف جو ہماری نسبت ہے اس نسبت کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے. کوئی ایسا کام نہیں. میں نے کہا میں شہد کا میں نے بزنس کیا بہت طویل عرصے تک, مجھے 1 نمبر خالص سلاجیت جو بہت ہی خالص 1 نمبر ہوتی ہے, پورے بورے بھر کے کسی نے لا کے دی کہ آپ بیچو. میں نے کہا بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا, کیونکہ سلاجیت لوگ سمجھتے ہیں کس کام کے لیے, مردانہ قوت کے لیے, حالانکہ اس کے اور بہت سارے فائدے ہوں گے. میں نے کہا یہ کام میں نہیں کروں. میں نے پورے بورا اٹھا کے کسی حکیم کو پکڑا دیا. میں نے کہا بھائی یہ تم جانو تو میں نہیں یہ کام کروں گا, کیونکہ اور اس وقت میری آمدن بہت کم تھی, وہ میں بزنس کرتا تو کروڑوں روپے کماتا, اور میں نے دیکھا ہے لوگ کما رہے ہیں, تو میں یہ نسخے بتانا شروع کر دوں اس کی آمدن اور یہ معجونیں بیچنا شروع کر دوں. لوگ آتے تھے آپ کے پاس خالص سلاجیت ملے گی؟ میں نے کہا نہیں بھائی میرے پاس. کہہ رہے ہیں آپ کی اتنی شادیاں پھر کیسے ہیں؟ میں نے کہا روٹی پراٹھے سے چل رہا ہوں بھائی میں. ہم نے اپنے آپ کو روٹی اور پراٹھے پہ کیا کر لیا ہے, سیٹ کر لیا. تو میں یہ دوائیں بیچنا چاہتا, بہت بیچ کے بہت کچھ, میرے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں, حکیموں سے تعلقات ہیں, سائنسدانوں سے تعلقات ہیں, پائلٹوں سے ہیں, فوجیوں سے ہیں, پولیسوں, ایک مشہور آدمی کے ہر ایک سے ہوتے ہیں. میں تو دبا کے منجن, لیکن میں نے کہا یہ عزت والا کام نہیں ہے. تبھی جو 2 نمبر حکیم ہوتے ہیں نا, جن کو آتا پاتا کچھ نہیں ہے, ان کے بورڈوں پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے مردانہ طاقت 1 رات میں. جو سمجھدار حکیم ہوتے ہیں ان کے بورڈ پہ آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی. ان کو پتا ہے یار اپنی عزت کا جنازہ نکال رہے ہو, تمیز سے جو حکمت کا کام ہے وہ کرو. لیکن جو 2 نمبر حکیم ہوتے ہیں, قبلہ بڑے حکیم صاحب, اور پھر 1 رات میں مردانہ قوت بحال اور کیا ڈرامے بازی. تو خیر میں نے اس طالب علم سے کہا, میں نے کہا یہ کام مت کرو. کہہ رہے بھائی لوگ آتے ہیں, میں ان کو فلاں حکیم سے میرا تعلق ہے, دوائیں بیچتا ہوں, اتنا پیسہ. میں نے کہا اللہ کے بندے, عزت اور پیسے میں 2 چیزیں ہیں, تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ میں نے کہا یہ کسی اور کو کرنے دو, طالب علم پہ یہ چیز سوٹ کر عالم بنو گے, کیا لوگ کہیں گے یہ وہ مولانا ہے جنہوں نے اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا مردانہ قوت کی دوائیں بیچ کے, یہ کیا عزت رہے گی یار. میں نے کہا سب سے پہلے تو میری نظر میں آپ کی 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوگی. تو اس لیے کام ہمیشہ کون سا کرنا چاہیے میرے بھائی؟ عزت والا کام جو شریفوں پہ سوٹ کرتا ہے. سمجھتے ہو, ٹماٹر بیچو, آلو بیچو, یہ شریفوں کے کام ہیں. یہ نسخے بیچ رہا ہے, یہ بڈھوں کو جوان کرنے کے, یہ ٹھیک نہیں ہے.